پھر نوح علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ ولیلمؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے اور ہمیں اتنی دور تک سوچنے کی سوچ دیتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے مانگنا ہے، موجودہ نسل کے لیے مانگنا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ اس دعا میں سکھایا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پوری قوم تو تباہی کی طرف جا رہی ہے، چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، اور آگے جا کے پوری انسانیت نے جو ہے انہی لوگوں سے پیدا ہونا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کی اولاد سے جو ہے وہ آگے نسل چلی تھی۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ نسل جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور انسانیت جو دنیا میں موجود ہے وہ ساری فنا کی طرف جا رہی ہے، لیکن آپ آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہ سوچ ہمیں اپنے ہر نبی سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو آنے والی نسل میں اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام آنے والی نسلوں میں مانگ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء، دین، قرآن ہمیں جو ہے بڑی وسیع سوچ دیتا ہے، بڑی وسیع پرسپیکٹو میں سوچنے کی جو ہے وہ ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ محدود نہ سوچیں، لمیٹڈ نہ سوچیں، بہت دور تک سوچیں اور بہت آگے تک سوچیں۔ اور پھر دوسری بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کے ایمان کو سراہا جا رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے جو ابھی آئے ہی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ جنہوں نے ابھی آنا ہے، اپنے ایمان کو شو کرنا ہے، اپنے اعمال کو دکھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے ان کے لیے معافی کی دعائیں بھی منگوا رہے ہیں اور ان کے ایمان کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت نقطہ جس کو انجوائے کرنا چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی نے مانگا تھا، اور ہمارے لیے بھی کسی نے دعا کی تھی، اور گویا کہ ہمارے ایمان کو بھی کسی نے سراہا تھا۔ یہ تمام انبیاء جب نسلوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہم بھی تو آنے والی دور کی نسل ہی تھے، اور جب نبی علیہ السلام اپنے آنے والی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے تو ہم بھی تو آنے والی امت تھے۔ تو گویا کہ ان صدیوں میں، ان زمانوں میں، ان نبیوں کی زبانوں پہ ہمارا نام بھی تھا، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور دعا میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ ماضی کے لوگوں کو بھی اپنی دعا میں کیپچر کر سکتے ہیں، اور مستقبل کے لوگوں کو بھی اپنی دعا میں کیپچر کر سکتے ہیں۔ یہ دعا کی طاقت ہے جو کہ ماضی، حال اور مستقبل کے فرق کو مٹا کے جو ہے سب کو ایک جگہ اکٹھی کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے، جو موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اور پھر یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ کتنے لوگوں نے ابھی مزید انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام میں داخل ہونا ہے اور انہوں نے دین میں آنا ہے، تو گویا کہ ہم پہلے سے ہی جو ہے ان کے ایمان کو بھی سراہ رہے ہیں، ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ایسے موجود ہوں گے جو عین ممکن ہے کہ ابھی مسلمان نہ ہوں، مگر آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کریں گے، تو گویا کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں جانتا کہ کوئی دوسرا مسلمان دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ مالک اللہ آنے والی نسلوں میں جس نے بھی مسلمان ہونا ہے ان کو بھی معاف فرما دے۔ اب اگر آپ اس بات پہ غور کریں، میں تو نہیں جانتی کہ کون دنیا میں کہاں موجود ہے، کدھر موجود ہے، لیکن ہمیں دعائیں کس کے لیے سکھائی جا رہی ہیں؟ ایک اجنبی مسلمان کے لیے سکھائی جا رہی ہیں۔ پھر ایک اور انتہائی خوبصورت بات یہ کہ ہمیں کل امت کے لیے دعا مانگنے کو کہا جاتا ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کہاں رہتے ہیں، کدھر رہتے ہیں، اور کہیں کسی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے جب میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ مالک اللہ کل مسلمانوں کو معاف کر دے، تو دعا کی پاور اور طاقت یہ ہے کہ وہ دوسرا مسلمان دنیا کے جس کونے میں، جہاں، جدھر، جیسے بھی ہے، میری دعا کا اثر اس تک جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ بھی کمیونیکیشن کا بڑا ایک عجیب و غریب روحانی سسٹم ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کسی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی دعا کا اثر کہیں دور بیٹھے ہوئے انسان کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ پھر بہت ہی اہم اور خوبصورت بات، بلکہ یوں کہیں کہ کس بات کو خوبصورت بات نہ کہا جائے، کہ ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ مالک اللہ سب لوگوں کو ایمان نصیب فرما دے، سب لوگوں کو دین اور کلمہ نصیب فرما دے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کے نصیب میں بھی ایمان لانا ہوا تو کل اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو بھی شمار فرمائیں گے کہ تم نے اس کے لیے دعا مانگی تھی، اور اس نے کل مسلمان ہونا تھا اور ایمان والا ہونا تھا، اور تم اس اجنبی مسلمان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑا مضبوط گہرا عمل ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ دنیا میں کہاں کس نے کب مسلمان ہونا ہے، لیکن ہم یہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مالک اللہ کہ جس کے نصیب میں ایمان ہے اسے جلد سے جلد مسلمان کر دے، تو گویا کہ اس کے ویل وشر میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔
جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان لانے میں میری فزیکل کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نہ ہو اور میں اس تک ایکسیس نہ کر سکتی ہوں، لیکن میری دعائیں تو اس تک ایکسیس کر سکتی ہیں، میرے جذبات تو اس تک ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت روحانی نظام ہے کہ اگر آپ فزیکلی بھی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے تو کم سے کم ہم اپنی دعاؤں سے تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔